الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن أعرض عن ذكري اور جس نے میری یاد سے غفلت اپنائی فإن له معیشة ضنکا میں اس کی معاشی زندگی تنگ کر دوں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے بغیر بینائی کے، نابینا کر کے۔ سابقہ دو جمعوں میں جس آیت پہ تھوڑی سی بات ہوتی رہی وہ اس دور کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ مرد کا بھی وہی مسئلہ ہے، خواتین کا بھی وہی مسئلہ ہے، بچوں کا بھی وہی مسئلہ ہے، بڑوں کا بھی وہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے معاشی پریشانی۔ جس کو اللہ دے رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہے، اور جس کے پاس ذرا تنگی ہے وہ ویسے ہی پریشان ہے۔ جس کے پاس رزق کے معاملے میں وسعت نہیں ہے وہ اپنے اخراجات کے پورا نہ ہونے پر پریشان ہے، اور جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ لین دین میں پریشان ہے، کہیں سے لینے تو مل آ نہیں رہے، وصولیاں نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اور ظاہر انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ جاتا ہی ہے۔ اب وہ صحیح جگہ جائے تو فائدہ ہوتا ہے، غلط جگہ جائے تو اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈھونڈتا ضرور ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر چیز کے دو اسباب رکھے، ایک ہوتا ہے ظاہری سبب، ایک ہوتا ہے اس کا اصل اور حقیقی سبب۔ دنیا میں کسی کام کے بارے میں کوئی پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، اس کا ظاہری سبب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پیسے وقت بھی نہیں پہنچے، چیز وقت بھی نہیں آئی، مل نہیں پائی، چیز مہنگی ہو گئی ہے، بن نہیں پا رہی، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اس کا حقیقی سبب جو مسبب الاسباب کی طرف سے ہوتا ہے، اور مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہیں، ان کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے پر کوئی چیز مقدم ہو نہیں سکتی۔ تو ہر پریشانی، ہر مسئلے کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ جب وہ من جانب اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا اس پریشانی کا یا اس تکلیف کا حل اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر بتایا ہے تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس حل کو تلاش کرے کہ وہ حل کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور اس پر عمل کرے۔ اس وقت دنیا کے اندر عمومی بلکہ اجتماعی طور پر پوری دنیا میں
جو معاشی پریشانی کا بنیادی سبب ہے، خاص کر ایمان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے، اس کا سب سے بنیادی سبب، سب سے اہم اور اعلیٰ اور پہلا سبب یہ ہے کہ انسان نماز سے غافل ہے، مسلمان نماز سے دور ہے۔ اگر گھر میں ایک آدمی نماز پڑھے تو 4 آدمی نہیں پڑھتے۔ گھر میں اگر 4 نمازی ہیں تو 2-4 بیچ میں بے نمازی ضرور ہیں، اور اس کا ایسا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ یہ بے نمازی کی نحوست کا اثر ان نمازیوں کی اس تقوی اور پرہیزگاری اور اس نیک عمل کو بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کا اثر 40 گھروں تک پڑتا ہے۔ ایک بے نمازی ہو، اس کا اثر 40 گھروں پر پڑتا ہے، پڑوس میں۔ تو معاشرے کے اندر بے نمازی کا یا نمازوں سے غفلت کا اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا تو 2-4 آدمی سے ٹوک دیتے ہیں، یا روزہ نہیں رکھتے، ہمیں رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی روزانہ کی بنیاد پر نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس کو بولتا ہی نہیں ہے، اسے معمولی سمجھ لیا گیا، اور یہ سب سے بنیادی سبب ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو بھائی۔ کیوں پڑھو؟ لذکری، تاکہ تم میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو، جڑے رہو۔ اور اگر ومن اعرض عن ذکری، جو میرے اس تعلق سے کٹ گیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معاشی زندگی میں پریشانی میں ڈال دوں گا، تنگ کر دوں گا، خوب تنگ رہے گا۔ تو یہ بنیادی سبب ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے کہ ہم ایک امر تعبدی سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، یہ دنیا کی تمام اجتماعی انفرادی پریشانیوں کا حل نماز ہے، اس میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے جو 5 انعام دیتے، ان میں سے پہلا انعام جو دنیا میں دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی معیشت کھل جاتی ہے، معاشی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں، رزق کے معاملے میں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے ہمیں، خود بھی اس کی پابندی کریں، اور حتی الامکان اپنے جو ہمارے گھر کے افراد ہیں ان پہ پابندی کروائیں۔ دیکھیں بعض چیزیں سختی سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا اولادکم، ان سے کہو کہ نماز پڑھیں۔ کب تک؟ جب یہ 7 کے ہوں، 7 سال کے۔ واضربوہم علیہا، 10 پہ بھی نہ پڑھیں تو تھوڑا مار کے سختی کرا کے ان کو پڑھاؤ۔ لیکن بچپن سے جب بچوں کو ساتھ لگاتے ہیں نا، تو پہلا بچہ جو بڑوں کی نقل کرتا ہے، پہلے وہ نقل کرتے 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 وہ عادت بنتی ہے، اور عادت سے عبادت بنتی ہے۔ پھر چھوٹا بچہ بڑوں کی نقل کرے گا، کبھی الٹا سجدہ، کبھی ادھر سجدہ، کبھی ادھر سجدہ، کچھ نہ کچھ کرے گا، اس کو کرنے دیا جائے۔ یہ جو ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے نا کہ یار یہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں کیوں لاتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ جو گناہ سے پاک صاف ہے وہ مسجد میں نہ آئے، اور ہم جو دن میں 20 گالیاں دے کر، برائیاں کر کے ہم مسجد میں آئیں، یہ کیا ہمارے لیے بنی ہے مسجد؟ یہ غلط تصور ہے ہمارا۔ بچوں کو مسجد میں آنے سے روکنا، منع کرنا، یہ غلط تصور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو چیز سوچتے ہیں نا، ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ ہم جس عمر میں پہنچتے ہیں، بڑھاپے میں، ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ بھی ہماری طرح کیوں نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی کیسے ہونے چاہیے جیسے میں نے پہنے ہوئے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہونی چاہیے، اس کی داڑھی بھی ہونی چاہیے، اور اس کو پورا باوضو ہو کر صف اول میں بیٹھنا بھی چاہیے، چپ چاپ کر کے سننا بھی چاہیے۔ تو یہ کام ہم بڑھاپے میں تو کر رہے ہیں، وہ تو بچہ ہے، فرق تو رہے گا۔ سوچ اس طرح رکھنی چاہیے کہ میں جب اس عمر میں تھا اس وقت میں کیا کرتا تھا، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، بچہ بچہ ہوتا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے دوسرے کا ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے نے کر دی تو کوئی بات نہیں، دوسرے کے بچے تو شور مچا دیا۔ یہ تفریق نہ رکھا کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کو نہ لائیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ آج ان بچوں کو مسجد میں نہیں لائیں گے نا تو ہم نے ویسے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ 20 کے بعد بچہ بات مانتا ہی نہیں ہے جی، اب کیا کریں، تو اس کو مسجد کا منہ دیکھنا نہیں نصیب ہوگا، اور پھر بعد میں کیا کہیں گے جی جو ابا نے بتایا نہیں ہمیں۔ اس طرح نہیں ہونے، بچوں کو لائیں نماز میں۔ ہاں
اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتا، اس کو نہ لائیں، اگر لائیں تو ایسے اہتمام کے ساتھ کہ مسجد میں ناپاکی نہ ہو، اور پھر صف میں ہم ایک طرف کھڑے ہو کر اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اس پہ بھی ضد اور اڑی نہیں کرنی چاہیے۔ بچے کو لے کر درمیان میں بیٹھ گئے، ہم خود اٹھ کر کسی کے کہے بغیر بچے کو لے کر کنارے پہ کھڑے جائیں۔ چھوٹا بچہ ناسمجھ ہے کہ نماز کے دوران وہ بھاگ جائے، صف کے انقطاع ہو جائے اور بہت سارے مسائل ہو جائیں، تو ایسے میں حکم کنارے پہ لے کے کھڑے، لیکن لے کر آئیں ضرور۔ خیر، تو بنیادی سبب جو تھا وہ معاشی تنگی کا، وہ نمازوں کی غفلت۔ دوسری چیز تقوی والی زندگی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ تقوی کا اعلیٰ معیار تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم تقوی کا یہ درجہ ہم ضرور رکھیں کہ لوگوں کے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی تقوی ہے، سب سے بڑا۔ یہ فلاں یوں کیوں کر رہا ہے، یہ فلاں یوں کیوں کر رہا ہے۔ جب آدمی فارغ ہوتا ہے نا تو پھر وہ سارے یہی کام ہوتے ہیں اس کے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی کچھ کر رہا ہے کرنے دیں اسے۔ اس دور میں اگر ٹوکا ٹاکی سے آپ کسی کو دیندار بنانا بھی چاہیں گے نہیں بن سکتا۔ ٹوکا ٹاکی سے کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، دیندار کہاں سے بنائیں گے؟ پیار محبت سے اس سے بات کر لیں، کریں ٹھیک ہے، نہیں تو کرنے دیں اسے۔ تیسرا سبب صلہ رحمی ہے، جو سب سے زیادہ کمی ہمارے اندر۔ اپنے خاندان کے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھیں۔ کوئی کیا کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، اس کا جواب اس نے اللہ کو دینا ہے، ان سے جوڑ کے رکھیں۔ یہ صلہ رحمی، یہ ہے رزق کے برکت کا سبب۔ چوتھا سبب جس کا ذکر ہوا تھا وہ تھا استغفار کی کثرت سے استغفار بھی کیا جائے۔ پانچواں سبب تھا محتاج اور ضرورت مند مساکین و غربا کی مدد کرنا، حتی الامکان جتنا ہو سکے ہم سے، استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرتے رہیں، اللہ ہمیں دیں گے۔ چھٹا بتایا تھا کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز اور نماز کے بعد اپنے کام کو شروع کرنے کی عادت بنائی جائے۔ یہ فجر کے بعد سونا اور لمبی دیر تک سونا پھر اٹھ کر اپنے کام پہ جانا، یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے۔ ساتواں بتایا تھا کہ اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کی جائے۔ ہم جو اپنے گھر کے اور اپنے ذات کے اخراجات کرتے ہیں نا، اس پہ میانہ روی، درمیانی اعتدال کے ساتھ چلا جائے۔ ہے تو خوب بادشاہوں طرح خرچ کیا، اور جب ہاتھ تنگ ہو گیا پھر پریشانی ہو گئی، اس لیے کہ بچوں کی عادت بنی ہوئی ہے اچھی چیز کھانے کی، اچھی چیز پہننے کی، اچھی گاڑی میں سفر کرنے کی۔ اب جب وہ نیچے سطح پہ آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، پریشانی بناتے ہیں، تو میانہ روی اختیار کی جائے۔ یہ وہ اسباب جن کا ذکر پچھلے جمعوں 2-3 جمعوں میں مختصراً ہوتا رہا۔ آٹھواں سبب رزق میں برکت کا، اور یہ بات بھی ذکر گزری تھی ضمناً کہ اللہ سے ہمیشہ کثرت کبھی نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ مسلمان کا مقصود برکت ہے، کثرت نہیں ہے۔ کثرت امتحان کا، آزمائش کا سبب بن جاتی ہے۔ برکت ہوگی تو جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی خیر ہوگی اس کے اندر، اور اگر کثرت ہوگی برکت نہیں ہوگی تو وہ اپنی چیز خود استعمال کرنے کو نہیں ملے گی، پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ آٹھواں سبب ہے بنیادی جو رزق میں اضافے کا، اس میں برکت کا، وہ ہے رزق حلال کی کوشش اور سعی کرنا۔ اس دور کے اندر اگر ایک آدمی یوں کہے نا کہ میں 100% حلال کھاتا ہوں تو ٹھیک، ناممکن سی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ ہوں گے بھی ایسے، بظاہر تو ایسے نہیں رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ حرام سے تو بچیں گے لیکن حرام کی گرد و غبار کہیں نہ کہیں اس کو لگے گی جا کر۔ تو جتنا بچ سکتا ہے انسان، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہیں گے کہ تم نے جتنی استطاعت تھی اتنا تو بچے تھے نا، ہاں اتنا میں نے کوشش کی تھی، آگے کہ تم مکلف نہیں۔ ایک کام اگر میرا جائز کام ہے اور میں وہ کروانے جا رہا ہوں اور وہ کام میرا ہو ہی نہیں پا رہا رشوت کے بغیر، ہم نے ہر راستہ اپنا لیا، کہیں سے نہیں ہوا، میری نیت ہی تھی کہ میں رشوت نہیں دوں گا لیکن وہ نہیں ہو پا رہا، کام کہیں سے بھی نہیں ہو رہا، مجبوراً ہم نے اگر رشوت وہ کسی کو دے دی تو اب یہ لینے والا گناہ گار ہوگا، دینے والا نہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہوگی یہ وہ خود سوچے۔ تو اللہ کہیں گے جتنے تک تم مکلف تھے اتنا تم نے کر لیا، آگے مجبوری تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ختم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں تھے، جمعے کا دن ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے، نہاتے، کپڑے ذرا صاف سے پہنتے اور پیدل چلتے چلتے جیل کے گیٹ تک آتے اور تھوڑی دیر رکتے تو واپس چلے جاتے، ہمیشہ ہر جمعے کو۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں جمعے کی نماز پڑھنے کی کوشش کروں۔ کہا ایسے کیسے ہوگی؟ کہا میرے اختیار میں جہاں تک ہے وہاں تک تو میں جاؤں، آگے اللہ نے راستہ دے دیا تو ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، نہیں دیا تو مجھ سے اللہ پوچھیں گے نہیں، جتنا میرے بس میں اتنا میں کروں۔
تو حرام سے بچنے کے لیے آدمی اپنی حد تک کوشش کرے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈر ڈر کر سارے کام کیا کرو، اور جو کام کرو، کاروبار ہو، نوکری ہو، ملازمت، جو بھی ہو، واجملوا فی الطلب، حلال راستے، جائز راستے اپنا کر کام کیا کرو. کسی کو تنگ کر کے، اس کو مجبوری کر کے اس سے کوئی چیز نہ لو. حرام کی آمیزش سے بچو. باقی کوئی ایسی چیز آئے گی تو اللہ معاف کر دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْدَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوا بِمَعَاصِ اللَّهِ. ایسا نہ ہو کہ تم ذرا سی تنگی میں آ گئے اور تم نے حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر اب کمانا شروع کر دیا. ایسا نہ ہو. ذرا سی مشکلات آ گئیں تو تم نے پھر یہ تفریق چھوڑ دی اور بغیر اس کے تمیز کے حرام اور حلال پہ لگ گئے. ایسا نہ کرنا. حرام کی جو چیز ہوتی ہے نا، یہ نہ صرف خود وہ ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنے ساتھ حلال مال کو بھی ضائع کرتی ہے. یہ پکی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ میں سے کوئی چیز کچھ حصہ اس نے دیا نہیں، اپنے پاس رکھ لیا، دیا نہیں. اب دیکھیں زکوٰۃ اپنے مال کی ہے، حرام کا نہیں، اپنا مال ہے. لیکن جو زکوٰۃ کا حصہ ہے اس پر اس مالک کی ملکیت ختم ہو گئی. اب یہ اس کا نہیں رہا، اب یہ ہو گیا کسی مستحق کا. تو اب اس مستحق تک پہنچایا نہیں، اپنے پاس رکھا رہا. ہوگا کیا کہ یہ والا مال اپنے ساتھ اس باقی مال کو بھی ضائع کر دے گا، لازماً ختم کر دے گا. اس لیے کسی کا حق اپنے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی کا حق اپنے اوپر آئے فوراً اس کو ادا کر دیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں ہم ان سے بچیں بھی، وہ واپس بھی کریں. لیکن کچھ چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا تو ایک انسان ایک چیز اپنے لیے ایک اندازہ بنا لے کہ میری جب مہینے کے بعد میری تنخواہ آئے گی، یا مہینے بعد جو میں اپنا حساب کتاب کروں گا، جو میں اپنے کاروبار سے پیسہ گھر کے اخراجات کے لیے لوں گا، اس میں سے 1000، 1500، 2000، 200، 500 جتنا بھی ہو، یہ نکال کے رکھ دیں اور یہ میں کسی کو دے دوں، اس نیت سے کہ شاید غلطی سے کسی کا مال میرے پاس آ گیا ہو تو میرا یہ باقی مال بچ جائے کم سے کم. اس نیت سے اللہ اس باقی مال کو محفوظ کر دیں گے. 9واں سبب جو ہے وہ ہے سودی کاروبار سے بچنا. اب یہ بھی ایک وبائی چیز ہے کہ جس طرح وہ کرونا پھیلا تھا نا تو نظر نہیں آتا تھا لیکن ہر جگہ جاتا تھا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، لیکن افواہ اس کی ہر جگہ تھی. تو اسی طرح یہ سود ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی گرد و غبار، اس کا دھواں، آگ کا دھواں نظر آتا ہے، اس کا دھواں نظر بھی نہیں آتا، بغیر نظر آئے ہر جگہ گھس جاتا ہے. یہ تو ہوگا. اب ہماری اپنی ذمہ داری، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں اس سوچ کے ساتھ کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ نے پکی بات بتا دی ہمیں، جہاں سود کا معاملہ ہوگا وہاں تمہارا مال ضائع کر دوں گا. یمحق اللہ، سب کو ختم کر دوں گا. ویربی الصدقات، ہاں تم اپنے مال میں سے صدقہ نکالتے رہو گے، تھوڑا تھوڑا دیتے رہو گے تو میں تمہارے مال کو جو باقی ماندہ اس کو بڑھاتا رہوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فلا یربو عند اللہ. اگر تم یہ سوچ کر سودی کاروبار کرتے ہو کہ میرے پیسے بڑھ جائیں گے، تنخواہ اچھی مل رہی ہے وہاں سے، یار سود ہے لیکن تنخواہ تو اچھی مل رہی ہے، فلا یربو عند اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں بڑھتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ بڑھ گیا، یہ کوئی نہیں بڑھا. اور یہ پھر ایسے راستوں سے نکل جاتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح اسی سود کے ضمن میں ایک چیز اور آتی ہے جس کو ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. عموماً یہ بڑے کاروباروں میں بہت سارے سے ہوتا ہے، سیزن سے پہلے وہ چیزیں روک کے رکھ لیتے ہیں کہ جب یہ مہنگی ہوگی پھر ہم اس کو بیچیں گے. یہ چیز بھی حرام ہے، اس کو احتکار کہتے ہیں اور اس کو ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. 2 دن بعد اگر پیٹرول مہنگا ہونا ہے تو 1 دن پہلے ہم نے بند کر دیا، مہنگا ہوگا دیں گے، لیا کم قیمت پر تھا بیچیں گے زیادہ قیمت پر. چیز اپنی آپ کو پوچھ نہیں سکتا. حضرت شعیب علیہ السلام اپنے لوگوں کو کہتے ہیں نا بھائی یہ کام نہ کرو، کہتے تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ میری چیز ہے، میں جس طرح مرضی بیچوں. آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ ہم آپ کی مرضی سے کاروبار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا کہ جب کوئی کسی چیز کے ریٹ بڑھیں اور خریدار خریدنے کے لیے ہم سے کبھی یہ میں نے پرانی قیمت پہ خریدا تھا، اس میں اتنے منافع پہ میں تمہیں دوں گا، نئی چیز جو آئے گی وہ اتنے کی تمہیں دوں گا. صاف صاف بول دیں.
اللہ اس چیز میں کتنی برکت ڈالیں گے. تو ان چیزوں سے بچنا، خاص کر کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں اس چیز سے بچا جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی قیمت کم ہو جائے اور پھر ہم کہیں گے آج میں نہیں بیچوں گا، کل بیچوں گا، اس لیے کہ اس کی قیمت کل کم ہو رہی ہے، کل کم قیمت پر دوں گا. ایسا تو نہیں ہوتا. اگر دونوں چیزیں ہوں پھر تو چلو آسان گہجر ہو رہی ہے، لیکن ایک ہی طرف ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا من احتکر علی المسلمین، جو آدمی مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کرے، یہ جو احتکار جس کو کہا ہے ذخیرہ اندوزی، احتکر علی المسلمین طعامہم، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، اللہ رب العزت اس کو 2 قسم کی سزائیں دیں گے. کبھی بھی ہو سکتی، ضروری نہیں کہ فوراً ہو. ایک اس پر جزام، ایسی بیماری پڑے گی جو لا علاج ہوگی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا. والافلاس، اور دوسرا اس کے مال پر ایسی اچانک تباہی آئے گی کہ سارا ختم ہو جائے گا اس. تو اس طرح کے کام کرنے سے انسان ڈرے اور بچے. 10واں سبب جو رزق میں برکت کو ختم کرتا ہے وہ ہے کاروبار میں جھوٹ بولنا. جھوٹ کے ذریعے کاروبار کو چلانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر تم جھوٹی چیز بیچ تو دو گے، لیکن یہ قسم کھا کر اور جھوٹ بول کر چیزوں کو بیچنا ممحقۃ للبرکہ، یہ رزق سے برکت کو ختم کر دے گی، ختم ہو جائے گی برکت. کاروبار میں ہو یا کسی بھی معاملے میں، انسان صاف ستھری سچی بات، بھئی یہ چیز ہے اتنے کی آئی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت یہ ہے، آپ کو چاہیے تو لے لیں، نہیں تو نہ لیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کتنا غلط بات کہ ہم اگر پھل خریدنے جائیں تو پھل والا کیا کرتا ہے، خراب دانے کا خراب بولے سے نیچے کی طرف موڑ دے اور صحیح اوپر کی طرف رکھ دے، اور نظر ادھر ہوتا تو وہی اٹھا کے بیچ میں ڈال دے. یہ صرف پھل والا نہیں ہے، یہ ہم خریدار ہوتے ہیں، ہم بھی خود اس میں ملوث. کیوں؟ ہماری نظر ترازو پہ ہوتی ہے. ترازو کس کے لیے بنایا گیا؟ برابری کے لیے، کہ بالکل برابر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں، خریدار کہتے ہیں تھوڑا سا میرا حصہ جھکا ہوا ہونا چاہیے. ہم اس کو مجبور کرتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جھکانے کے لیے خراب دانہ ڈالتا ہے بیچ میں. تو یہ ہم کہتے ہیں یہ تم چوری کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے. نہیں، یہ غلطی ہماری ہے. کبھی ہم نے اس سے یہ نہیں کہا بھائی اچھی چیز ڈال دو، بے شک تھوڑا سا کم ہے کوئی بات نہیں، پیسے لے لو، کم ہے کوئی بات نہیں، یہ لو پیسے. یہ نہیں کہا ہم نے کبھی. اس پہ ہم تیار نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے. تو جب اس پر ہم راضی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جھکا کر دو، زیادہ کر کے دو. یہ تو اصول کے خلاف ہے کہ ترازو بالکل برابر ہو پھر دیں. ہم کہتے ہیں نہیں، میں جس حصے میں چیزیں ڈالیں وہ ذرا سا بھاری اور جھکا ہوا ہونا چاہیے. اور پھر ایک سب سے بڑی خرابی جو ہمارے اندر ہے، اکثر ہم نماز پڑھتے نکلتے ہیں وہ کام کرتے ہوئے جاتے ہیں. سب سے بڑا گناہ، مساجد کے باہر عموماً یہ پھلوں والے، ٹھیلوں والے، سبزیوں والے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نکلیں گے، خریدنے سے پہلے ایک دانہ اٹھایا اور کھا لیا اس میں سے، نہ اس سے پوچھا نہ اس نے خود دیا. ہم نے اٹھایا دانہ کھا، اچھا بھائی اب دے دو. وہ جو دے رہا ہے اس میں بھی ہم کہتے ہیں وزن برابر ہونا، تھوڑا سا جھکا ہو. جو اٹھا کے بغیر اجازت کے کھایا ہے، حلال کو کھانے سے پہلے ایک دانہ حرام کا ڈالا، اوپر سے اب حلال ڈال رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں. بھئی اگر ہم نے چکھنے کے لیے بھی لینا ہے تو جو ترازو میں اس نے ڈالا برابر ہو گیا، جس کے پیسے میں دے رہا ہوں اس میں سے اٹھا کر ہم دانہ چکھیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے چیز، اس کے پیسے دے رہا ہوں. ہاں اگر پسند نہیں ہے تو بھئی یہ دانہ جو میں نے کھایا ہے اس کے پیسے کاٹ دو، باقی میں نہیں لے رہا، نہ لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے چیز اٹھا کے پہلے کھا لیں پھر کہ آپ دے دو. وہ بیچارہ اگر لایا ہو کوئی چیکو ویکو بجانے اور 4 آدمی آئیں چیک کرنے کے لیے اور ایک اس میں سے خریدے، 3 نہ خریدیں، تو 1 پاؤ آدھا کلو تو چیک کرنے والے کھا کے چلے گئے. وہ بول نہیں سکے گا وہ بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اگلوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا. پھر تو یہ دھوکے پر کس نے مجبور کیا؟ ہم نے کیا. اور ہم نماز پڑھ کے اور ٹوپی ساتھ پہ رکھ کے آرام سے نکل کر بڑے تقوی کے ساتھ اٹھا کر اس دانے کو کھا لیتے ہیں. ناجائز طریقہ، حرام طریقہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. خیر،
تو رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں اور بے برکتی کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سی جگہوں پر بے احتیاطیاں ہوتی ہیں ہماری۔ اسی طرح رزق میں برکت کا ایک سبب ہے محنت کرنا۔ اور محنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کاروبار یا یہ کام میرے اسٹیٹس کا ہے یا نہیں ہے، آپ جس جگہ بھی ہیں اس جگہ محنت کریں۔ یہ تھوڑی سی ہمارے اندر ایک عجیب سی بیماری ہے، ہماری نوجوان نسل میں آ گئی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اگر میرے پاس اگر ڈگری اگر ہے نا کوئی بڑی، تو میں کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بڑا کام ملتا نہیں ہے، ہوتا ہی ہے کہ ہم پریشان بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر باہر کا ہمیں مل جائے تو باہر ہم جا کر ہوٹل میں برتن بھی دھوئیں گے اور پیٹرول بھی بھریں گے، لیکن اپنے ملک میں وہ کام نہیں کریں گے، پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کر پیٹرول نہیں بھریں گے۔ ایک کام ہے، کام پہ محنت کریں گے، اللہ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے قرب و جوار میں بہت سارے ایسے کاروباری لوگ ہمیں نظر آئیں گے کبھی ڈھونڈیں کہ جن کو اللہ نے آج بہت کچھ دیا ہوا ہے، آپ ان کے ماضی کی طرف چلے جائیں تو وہ کسی ٹھیلے ویلے سے اس نے کام شروع کیا تھا۔ یہ شرم حضوری اور یہ چیزیں نہیں تھی، کام محنت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، حضور سے ان کا کام کیا تھا؟ جوتے سیتے تھے لوگ، جوتے سینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے نا تو حضور ان کا ہاتھ چومتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے محنت کر رہا ہے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو یہ چیز اسکولوں میں کالجز میں یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ان جو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، ایک سال میں اگر ایک کلاس سے ایک کالج یونیورسٹی سے اگر 100 بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ان 100 کے 100 کو نوکری ملے گی اور اسی لیول کی ملے گی جو ان نے پڑھا ہے۔ کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہاں جائے گا۔ جس کو جہاں جو چیز ملے آپ اس میں محنت شروع کریں۔ اس محنت کا نتیجہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا جو ٹھیلے سے کام شروع کرنے والا تھا اور ایک کسی بڑی کمپنی میں بیٹھ کر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اس کو تنخواہ مل رہی تھی شروع سے اسٹارٹ میں، ایک وقت آئے گا یہ ٹھیلے والا اوپر چلا جائے گا، وہ وہیں رہ گیا، اس لیے کہ وہ نوکر ہی رہتا ہے، ملازم ہے، اور یہ اپنے کاروبار میں اوپر چلا گیا ہوگا۔ اللہ اس میں برکت دیں گے۔ تو ہر چیز میں برکت کا سبب محنت ہے۔ اور تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بچے کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر محنت کے لیے تیار کریں، کسی ایک جگہ اس کا ذہن بند نہ کریں کہ بس تم نے یہی کام کرنا ہے، اب تم نے یہ اس فیلڈ میں آیا، اب تم نے یہی کرنا ہے اور کوئی نوکری کرنی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، بچہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کام نہیں کرتے ہو، تم کام نہیں کرتے ہو، اتنا تم پہ خرچہ کیا، تم کام نہیں کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے مجھے کام مل نہیں رہا، کیوں؟ اسے وہ کام چاہیے جو اس کی مرضی کا ہے، اب وہ نہیں ملنا تو پریشان ہے۔ یہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں بے شک کم سے کم تنخواہ پہ ملے، ہلکا کام ہو، شروع کر دیں اور اس کے بعد محنت کریں۔ اللہ رب العزت راستے کھول دیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں کافر کی محنت بھی ضائع نہیں کرتے۔ ہم بڑے بڑے کافروں کے نام لیتے ہیں، فلاں 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 فلاں، ان لوگوں نے گھر بیٹھ کر صرف ڈگریوں پہ تو نہیں کام کیا نا، سارے انہوں نے محنت کی ہے، آج اللہ نے ان کو وہاں تک پہنچایا۔ محنت اللہ کافر کی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور اگر نکمہ بن جائے نا تو اللہ کے نکمے پن پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی ڈانٹا ہے۔ بے شک تم صحابی ہو، لیکن اگر بھیک مانگ کے کھاؤ گے، لوگوں سے مانگ کے کھاؤ گے، نہیں مجھے پسند۔ محنت کرو، کافر کو بھی اللہ دیتے، تو محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت محنت کی برکت سے سب کچھ دیتے ہیں۔ 12واں سبب جو ہے نا، خیر وہ تو نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ ایک اجتماعی سا مسئلہ ہے ہمارا۔ یہ دیکھیں بھائی، ایک گھر کے اندر اگر 4-5 آدمی رہ رہے ہیں، اب ان کے گھر کے معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ بھئی گھر میں کھانے پینے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، رزق کھانا پورا نہیں ہو رہا، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنا گھر انہوں نے توڑا ہے، جی پورا گھر نئے سرے سے اچھا بڑا نقشہ بنا رہے ہیں، میں اپنا گھر پورا تعمیر کر رہا ہوں۔ تو لوگ ان کو کہیں گے یہ بے وقوفی ہے، کھانے پینے کو تمہارے پاس ہے نہیں ہے اور تم نے گھر بنانا شروع کر دیا، پہلے تو یہ کرو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں وہ آدمی کہہ بھی نہیں سکتا، ترقیاتی کے نام سے جو کام چل رہے ہوتے ہیں نا، ملک کی معاشی طور پر اگر ملک کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جہاں آٹا آپ کو 200 روپے تک پہنچ جائے، چینی آپ کے یہاں 200 روپے تک پہنچ جائے اور غریب بیچارے کو کام بھی نہ ملے، تو یہ پیسہ بجائے پلوں کے اور روڈوں کے بنانے پر یہ کام اس پہ لگانا چاہیے ہمیں اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ میں آئے تھے نا، تو اس وقت صحابہ کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ اپنے لیے کچھ کھاتے، مہاجرین کے پاس۔ حضور نے ایک مہاجر کو، انصاری کے صاحب، اس کو کھانا تم دینا، ان کو کھانا تم دینا۔ لیکن جب آنا شروع، اللہ نے برکت کے دروازے کھولے
تو حضور نے نہ بلڈنگیں بنوائیں، نہ روڈ بنوائیں، نہ راستے بنوائیں، نہ کوئی اس طرح کی بڑی کچھ کام کرے. سب سے پہلے لوگوں کی معاشی حالت اتنی مضبوط ہوئی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کا پیسے لے کر جاتے تھے، کوئی لیتا نہیں تھا، میرے پاس ہے میں نہیں لیتا. پھر آگے اللہ نے ترقی کے راستے کھولے. تو بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو مٹی پہ پیسہ لگایا جاتا ہے نا، یہ فضول ہے، اس سے منع کیا مٹی پہ پیسہ لگانے سے. تو ان کاموں پہ بجائے اگر ہم یہ اس پہ لگا دیتے نا کہ گندم خرید لی، چینی آ گئی، باقی چیزیں آ گئی، تاکہ مارکیٹ میں چیزیں سستی ہو جاتی، لوگوں کو ذرا سکون مل جاتا، اس کے بعد سارے کام اللہ کرا دیتے. خیر یہ بڑوں کا کام بڑے جانے، لیکن جو چیز ہم تک ہے ہم ان پہ عمل کریں، اللہ رب العزت رزق کے برکت کے دروازے کھولیں گے. اور ہمیشہ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کبھی کثرت کی ہوس دل میں نہیں رکھنی چاہیے. کثرت بعض اوقات انسان کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، اور برکت ہمیشہ نسلوں تک فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ. صلی اللہ علیہ وسلم.